بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اس عورت کو ایک خشک نہر کے کنارے ایک مرد سے زنا میں مشغول پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ پیش کرنے کو کہا۔ گواہ گزرے اور گناہ ثابت ہو گیا کہ عورت سے جرم سرزد ہوا ہے۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگ اس کو رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملہ دریافت کیا اور واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہونے کو کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے، اے عمر، اس عورت کو رجم نہ کرو بلکہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اب سارا معاملہ بیان کرو۔ اس عورت نے بتایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حقیقت ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مگر ان حالات میں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے مویشی چرانے کے لیے دریا پر کی تھی کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ ایک دوسرے چرواہے کے پاس پانی موجود تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی دینے کی صرف ایک شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، مگر میں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میں پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئی اور مجبوراً میں نے اس کی شرط قبول کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، اگر ایک عورت سے زنا بالجبر کیا جائے تو اس عورت پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ ہر قیمت پر پانی حاصل کرے، لہٰذا میں سفارش کروں گا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اشارے میں یہ کہا کہ اے میرے امیر، خدا آپ کے اہل و عیال میں اضافہ کرے، اور دوسری دعائیں دے کر عرض کی کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کا باپ بھی اس کام پر رضامند ہو گیا ہے۔ فرمائیے، کیا یہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ کیا یہ شادی اس عورت کے لیے حلال ہے یا حرام؟ اور وہ عورت میں خود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس عورت سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ عورت اپنے خاوند کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی نامرد ہے۔ اس پر اس آدمی نے اقرار کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر عدت گزارنے کے اس عورت کا نکاح دوسرے آدمی سے کر دیا۔ ایک غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ غلام نے اعتراف جرم کیا، بس اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے غلام کو بلایا اور اس سے قتل کی وجہ پوچھی، تو غلام نے عرض کیا کہ میرا آقا میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، میں تو سماجت کام نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ کیا مقتول کو دفن کر دیا گیا ہے؟ وارثوں نے بتایا کہ فن کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 3 یوم کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، غلام سے تب تک کوئی بات نہ کرے۔ 3 روز کے بعد ورثاء حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل اور ورثاء کے ساتھ مقتول کی قبر پر گئے۔ حکم دیا کہ قبر کھود دی جائے، چنانچہ قبر کھود دی گئی۔ پھر حکم دیا کہ اندر اترو اور میت کو باہر نکالو۔ چنانچہ لوگ اندر اترے اور دیکھا کہ قبر میں کفن تو موجود ہے، مگر میت موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تکبیر کہی اور کہا کہ مجھ کو خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں قوم لوط کی طرح عمل کرے گا تو زمین اس کے مرنے کے 3 دن بعد اس قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی تاکہ ان کے ساتھ ہی اس کا حشر ہو۔ اللہ حافظ۔ اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسلامی واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔